گویا کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو، اور حضور کی زندگی میں اگر حضور کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا، کیسا ادب ہوتا۔ آج بھی اسی ادب سے کھڑے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب صلاۃ و سلام پڑھو تو وہ بالکل اونچی آواز میں نہ پڑھو، نہ پست آواز ہو نہ اونچی ہو، درمیانی آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو آپ کو الفاظ مبارک یاد ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین۔ پھر ابو بکر پہ، پھر عمر پہ رضی اللہ عنہم، اس کے بعد رخ قبلے کی طرف کر کے دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ صلاۃ سلام نبی کا حق ہے لیکن دعا اللہ کا حق ہے۔ اگر اس میں خیانت کرو گے، یعنی حضور سے مانگو کہ یا رسول اللہ میری مشکل حل کر دے، یہ شرک ہے۔ یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری، یا نبی اللہ، یا منع ہے، یا حرف ندا ہے صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو حدیثوں میں تم پڑھتے ہو نا یا رسول اللہ، وہ تو زندگی میں صحابہ نے کہا نا، آپ کی وفات کے بعد بتلائیں کسی صحابی نے کہا ہو۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ، اور یہ بھی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تھوڑا وقت لگائیں اور سلام پڑھ گیا۔ اس کی وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کو ٹائم ملے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مقام ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتنی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کھڑے ہوں۔ تو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کو ہم نے یہی دیکھا الحمدللہ کہ وہ صلاۃ جب آتے مواجہہ شریف میں صلاۃ و سلام عرض کرتے، اس کے بعد جب بھی موقع ملتا تو حضور کے قدمین الشریفین کی جانب میں جا کے وہ بیٹھتے اور وہیں بیٹھتے تھے، عصر بھی وہیں پڑھتے، پھر اس کے بعد درود پڑھتے پڑھتے مغرب آ جاتی، مغرب بھی وہیں پڑھتے، عشاء بھی وہیں پڑھتے۔ اس کے اچھا اگر کوئی قدمین الشریفین کی جانب سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ علماء نے فرمایا نا کہ یا تو قبر والے کے سامنے آؤ یا پھر قدمین کی طرف سے، اور جتنی دن وہاں رہنا ہو ادب سے رہیں، درود شریف کی کثرت کریں، اور کوئی ایسا کام جو حضور کے حکم کے خلاف ہے وہ نہ کریں۔ اب مدینہ منورہ میں بھی آپ شیو کراتے رہیں، اور مکہ میں بھی آپ شیو کراتے رہیں، اور بالکل کلین شیو ہو کے پھر جائیں صلاۃ و سلام، اس سے بہتر ہے کہ نہ جائیں، کہیں اللہ ہمیں اس گستاخی میں نہ پکڑے۔ جو عاشق تھے نا حضور پاک کے، وہ تو کہتے ہیں کہ 1000 بار اگر میں 1000 دفعہ بھی اپنے منہ کو بمشک و گلاب کے ساتھ دھوؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا نام لینے میں کوتاہی نہ ہو جائے، کہ میری گندی زبان ہے، ناپاک منہ ہے، ناپاک زبان ہے، کس طرح میں اس پاک نبی کا نام لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں تو نام لیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے حکم دیا نا میرے مدنی پہ درود پڑھو گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو بہرحال حضرت